پہلے مجھے بتائیں جرم کیا ہے؟ آپ خواہشات سے، ضروریات سے یہ معاملہ حل نہیں کر سکتے. شاید تو پروسیکیوٹ کریں، کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے پاس جب کچھ نہیں ہوتا آپ باتیں کرتے ہیں، کیس بناتے ہیں، پروسیکیوٹ نہیں کر پاتے. السلام علیکم ناظرین، آج شاہد خاقان عباسی نے نسیم زہرا کے شو میں صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ عمران خان پر کسی بھی صورت میں فوجی عدالت میں یا انسداد دہشت گردی عدالت میں کیس نہیں چلایا جا سکتا. اس کے پیچھے کی وجوہات کیا ہے، آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب، کیا عمران خان کے خلاف فوجی عدالت میں کیس چلنا چاہیے؟ شاہد خاقان عباسی صاحب کا دو ٹوک موقف کیا ہے؟ پہلے مجھے بتائیں جرم کیا ہے؟ میں بتاؤں آپ کو؟ جرم بتائیں گے تو بتاؤں گا نا. فوجی عدالت ہوگی، کون سی عدالت ہوگی؟ آپ کچھ نہیں جانتے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو نہیں پتا آپ جرم کیا ہے؟ دیکھیں، آپ کو نہیں پتا کیا ہے؟ باتوں سے نہیں کیس بنتے ہیں نا، آپ کو اسپیسیفک چارجز فریم کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم آدمی کو پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ وہ یہ کھا گیا جی پیسے، کیس ہوتا نہیں ہے. اب نے کیا کیا ہے اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کون سی عدالت میں ہوگا. آپ نے انویسٹیگیشن کرتے ہیں، شواہد اکٹھے کرتے ہیں، اس کے بعد جا کر آپ کیس بناتے ہیں. تو تقریباً اس کی 40 جورسڈکشن کا فیصلہ وہاں پر ہوتا ہے. اگر ملک میں کوئی فوجی عدالت نہیں ہے، یہ بات کو پہلے ہم سمجھ لیں، یہاں پر ایک سمری عدالتیں بنتی ہیں فوج کے اندر، ان کو کورٹ مارشل کہتے ہیں. ٹھیک، وہ فوجی افسران کے خلاف ہوتی ہیں، ریٹائرڈ فوجی افسران کے خلاف بھی ہوئی ہیں پچھلے 6-8 سال پہلے. اس میں اگر کوئی ایسی کانسپریسی ہو جس میں سویلین ملوث ہو تو پھر اس کو لے آتے ہیں. وہ اس کے ساتھ مل کر دونوں پہ کورٹ مارشل افینس ہو بالکل سکتا ہے. تو مجھے کوئی پتہ نہیں ہے آپ کیا تحقیقات ہوئی ہیں، یا کیا ان کے جرم ہے، یا کیا ایویڈنس ہے جس پر ان کے خلاف کارروائی ہوگی. پھر اگر آپ مجھے سوال کریں میں جواب دے دوں گا. تو ابھی جو 40 دن گزرے ہیں، مئی 9 کے بعد تقریباً 40 دن، تو کوئی ابھی تک آپ کے سامنے سے کچھ نہیں ایسے گزرا اخبارات وغیرہ میں کوئی کلیئرٹی ہو کہ کیا ان کے اخباری خبروں پر کیس نہیں بن سکتا. نہیں بھائی، یہ ایویڈنس اکٹھا کرنا نہیں پڑتا تو ہے. ہم تو نہیں کر رہے نا، تو جو کر رہے ہیں وہ کچھ نہ کچھ تو بتا رہے ہیں یا کچھ بھی نہیں پتا. نہیں، میں آپ کو مثال بتا دیتا ہوں ذاتی. ہمارے خلاف ایک کیس بنا جس میں میں بھی تھا، میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، وہ آپ 9 لوگ تھے. ہائی جیکنگ کی ایک FIR درج ہوئی جو 9 صفحے پر محیط تھی، اور انگریزی میں، پاکستان کی پہلی ٹائپڈ FIR انگریزی میں تھی. جب وہ عدالت میں سب سے پہلے کمپلینٹ پیش ہوا کہ یہ واقعات ہوئے، تو جج نے پوچھا کہ جب یہ واقعات ہوئے تو آپ کہاں پر تھے؟ انہوں نے کہا جی میں اپنے دفتر میں تھا. اس نے کہا پھر آپ کو ان واقعات کا علم کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا جی میں نے سنا ہے. تو جج صاحب نے پوری FIR اٹھا کر باہر پھینک دی. انہوں نے کہا جی ہیئر سے ایڈمیسیبل نہیں ہوتا ہمارے قانون شہادت میں. تو FIR ہی وہیں ختم ہو گئی. تو اس لیے ہمارا ایک قانون شہادت ہے، اس کے جب تک ایویڈنس اس کے کوالیفیکیشن پر پورا نہیں اترتا آپ ٹرائل نہیں کر سکیں گے. اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں بھی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں بھی قانون شہادت کا اطلاق ہوتا ہے. تو پھر شاہد خاقان عباسی صاحب ڈسکشن اتنی ہو رہی ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت، اس کے تحت، تو ابھی obviously آپ پارلیمنٹیرین تو ہیں، آپ کچھ تو آپ کو پتا ہوگا، تو پھر کچھ ہوگا جس کی بیسس پہ کہہ رہے ہیں آرمی ایکٹ کے تحت ہوگا؟ یہ حکومت کا کام ہوتا ہے، حکومتی اداروں کا کام ہوتا ہے کہ انویسٹیگیشن کریں، ایویڈنس اکٹھا کریں، چارج فریم کریں اور پروسیکیوٹ کریں. ہمیشہ معاملات اسپیشلی پولیٹیشنز کا اگر آپ نے کرنا ہو، ان کی پروسیکیوشن ضروری ہوتی ہے. آپ ہیئر سے آپ خواہشات سے، ضروریات سے یہ معاملہ حل نہیں کر سکتے. تو ابھی آپ کے خیال میں کوئی کلیئرٹی آپ کے سامنے نہیں ہے ایویڈنس کی کچھ آپ کے مطابق؟ میں تو کوئی ایویڈنس میرے سامنے نہیں آیا. میں ویڈیو فلمیں دیکھی ہیں کہ وہاں حملہ ہو گیا GHQ پر، کور کمانڈر صاحب کا گھر جل گیا، اور جگہ ایسے واقعات ہوئے ہیں. تو جو لوگ وہاں پر ہیں ان کو پروسیکیوٹ کریں. بٹ اس سے آگے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ وہاں موجود نہیں تھے اس پر جب تک ایویڈنس میں کلیئرٹی نہ ہو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. جی، اس میں کانسپریسی بنانی پڑتی ہے نا. کانسپریسی کا عمل، کانسپریسی کی ڈیفینیشن ہے قانون میں کہ آپ کا کنیکشن ثابت ہو کہ جو ایکٹ ہوا ہے اس سے آپ کا کنیکشن کیسے ہے. آپ نے بیٹھ کر ڈسکس کیا ہو، آپ نے ہدایات دی ہوں تو کانسپریسی ثابت ہو جاتی ہے. ساتھ ساتھ لوگ سوال بہت سے اٹھانے لگے ہیں، لگتا ہے کہیں کہیں یہ دس از ناٹ کہ فوج کو لوگ انڈرمائن کر رہے ہیں، وہ پروسیس کو سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے بھئی، اگر کرنا ہے تو کریں، اگر عمران خان کے خلاف ہے تو لے کے آئیں چیزیں آگے چلیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے ایز اے پاکستانی سٹیزن واٹ از دا بیسٹ وے فارورڈ؟ اب آپ کو سمجھ آئی ہے نا. جب میں نے 9 سال نیب کی عدالت میں گزارے، آپ نے کبھی پوچھا کہ 9 سال کیوں لگے ہیں اس کے؟ میرا آج جو کیس 4 سال سے چل رہا ہے، کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ 4 سال کیوں لگے؟ شاید خاقان عباسی صاحب، شاید آپ پاکستان سے انگیج نہیں کرتے کیونکہ 9000 اس پہ پروگرامز ہوئے ہیں
اور 90 لاکھ اس پہ چیزیں لکھی گئی ہیں. آپ کو بھی پتا ہے, اب آپ اس پہ آئیں جو میں نے آپ سے سارا دن لکھتے رہیں, 9 لاکھ نہیں 90 لاکھ پروگرام کر لیں, قانونی عمل اپنا راستہ لے گا. آپ کے شواہد ہیں تو پروسیکیوٹ کریں, کیوں نہیں کرتے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں. آپ کے پاس جب کچھ نہیں ہوتا آپ باتیں کرتے ہیں, کیس بناتے ہیں, پروسیکیوٹ نہیں کر پاتے. آپ نے میرے خلاف 9 سال کیس چلایا حکومت پاکستان نے, جو پروسیکیوٹ آپ نے کیا, پروسیکیوشن ہوتی ہے. ایک وٹنس نہیں آیا 9 سال میں. $1,000 کا کیس بنا تھا کہ پی آئی کے چیئرمین $1,000 کی کرپشن کر گیا. 9 سال تھوڑا عرصہ ہوتا ہے, 4 سال یہاں پہ ہو گئے ہیں. کیونکہ جب آپ غلط کیس بناتے ہیں پھر آپ پروسیکیوٹ نہیں کر سکیں گے. اس لیے اگر آپ نے کسی کو پروسیکیوٹ کرنا ہے May 9 کے لیے, انویسٹیگیشن صحیح کریں. فرضی انویسٹیگیشن سے کام نہیں چلے گا, جھوٹ سے نہیں چلے گا. ایویڈنس اکٹھا کریں جو ایڈمیسیبل ہو قانون شہادت کے مطابق, پھر اس کو پروسیکیوٹ کریں. دن رات کیس چلائیں. استحکام پارٹی جو بنائی ہے ترین صاحب کی, وہ آپ کو کیا لگتا ہے, وہ آپ کی کچھ لوگوں کا کہنا ہے پی ایم ایل این کو اس سے فائدہ ہوا, آپ کے پی ایم ایل این کے لوگ تنقید کر رہے ہیں. ویسے آپ کی بڑا مورل آؤٹریج ہوتا ہے چیزوں پہ, اور آپ بتاتے ہیں کیا صحیح ہے غلط ہے. یہ جو استحکام پارٹی یہ کیسا پروجیکٹ ہے, آپ کو نہیں پتا یہ کیا ہے؟ نہیں, میں اسپیکولیشن نہیں کرتا, میں چیزوں کو فیس ویلیو پہ لیتا ہوں. چلیں, آپ کی بڑی لگتا ہے امیدیں وابستہ ہے اس پارٹی سے, ٹھیک ہے جی. تو نہیں, میں تو کسی اور جماعت میں ہوں, میری اس جماعت سے امیدیں نہیں ہو سکتی. لیکن آپ نے کچھ پتا نہیں آپ کا, یہ بتائیے یہ پروجیکٹ ہے کہ پارٹی ہے؟ آپ کو دونوں الفاظ استعمال. ہاں جی, اب آپ کی ڈپلومیسی جو ہے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ کی ڈپلومیسی سب کو نظر آ رہا ہے, آپ کتنی آبجیکٹولی بات کر رہے ہیں. ہوگا یہ ملک کے لیے منفی ثابت ہوگی. اگر یہ سیاسی جماعت ہے تو ایک ویلکم سٹیپ ہے. اگر اپنی اب آپ اتنا یو آر پلئنگ اٹ سو سیف, اب پتہ نہیں اب کیا کریں, چھوڑ دیتے ہیں اس کو, رہنے دیتے ہیں. لوگوں کو سمجھ آ گئی آپ کس سائڈ پہ کھڑے ہیں. اچھا جی, مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب پارلیمان کی مدت بڑھانے کا کہہ رہے ہیں, اور زرداری صاحب نے تو کہا جب میں چاہوں گا الیکشنز ہوں گے. آپ کو کیا لگ رہا ہے, شاید صاحب اس پہ جواب دیں گے, یا اس پہ بھی آپ کو ہمیں جلیبی دار لچھے دار؟ نہیں, جلیبی دار نہیں ہے. دیکھیں میری کچھ ذمہ داریاں ہیں, میری کچھ منصبی ذمہ داریاں بھی ہیں. آپ کھڑے ہوتے ہیں پلیٹ فارمز پہ مختلف شہروں پہ, کیا اس کا نام ہے, کیا ہے, میں پی ڈی ایم کا سیکرٹری جنرل ہوں. سیٹلی یو ڈونٹ, اور میرے صدر جو ہے صدر ہے وہ فضل الرحمان صاحب. آپ کا تو ہر چیز سے آپ اپنے آپ کو اتنا دور رکھ رہے ہیں. میں بالکل ڈسکس نہیں کر رہا ہوں. میں نے کہا میں مسلم لیگ نون کا MNA ہوں اور پی ڈی ایم کا سیکرٹری جنرل ہوں. میرے صدر مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. انہوں نے, میں اسے مشورہ کروں گا کہ بیان کس کانٹیکس میں دیا ہے, اس کے بعد آپ کو جواب دے دوں. تو ابھی تک آپ نے مشورہ نہیں, میں نے ان سے نہیں پوچھا. میں ہر سوال جا کے دیکھیں, وہ ڈار صاحب بھی بیان دیتے ہیں, فضل الرحمان صاحب بھی دیتے ہیں. اب میں جا گھر میں تفتیش شروع کر دوں بھائی آپ نے کیوں بیان دیا ہے, ایسے تو نہیں ہوتا. ناظرین, جب عمران خان جیل میں تھے تو ان پر کوئی بھی ڈائریکٹ کیس نہیں ہو سکتا, لیکن ان پر کانسپریسی کا کیس بن سکتا ہے, یعنی سازش کی تھی اس کا کیس بن سکتا ہے. لیکن اس سازش کو بھی ثابت کرنے کے لیے ثبوت ہونا ضروری ہے. کہیں سنی باتوں پر کبھی بھی قانون نہیں چلتا. پاکستان کے قانون کے مطابق جب تک ثبوت نہ ہو کسی کی کہیں سنی باتوں پر کسی کو بھی سزا نہیں دی جا سکتی. لہٰذا چاہے فوجی عدالتیں ہوں جو ابھی تک پاکستان میں کبھی بنی ہی نہیں, چاہے انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ہوں, جب تک امپورٹڈ سرکار عمران خان کے خلاف ثبوت اکٹھے نہیں کرتے تب تک عمران خان کو کوئی بھی سزا نہیں دے سکے گا. ناظرین, آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.